بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی جس سورت کی میں نے تلاوت کی، اس سورت کا نام سورہ لم یکن ہے۔ صحیح روایتوں میں اس کا نام آتا ہے سورۃ البینہ۔ اس کو سورہ لم یکن بھی کہتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر اس کا نام آتا ہے سورۃ البینہ۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں ایک رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، دنیا کس موڑ پہ چل رہی تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ جیسی بیماری ویسا ڈاکٹر، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، چونکہ آخری نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ ایک قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیانی زمانہ 600 سال کا زمانہ تھا۔ 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے انسانیت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ لوگ کفر اور شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان میں کوئی رسول اعظم اور رسول عظیم نہ بھیجا جائے۔ زمانی جاہلیت کا وہ حال تھا کہ دنیا میں کوئی برائی اور دنیا میں کوئی خرابی ایسی نہ تھی کہ جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو، ہر لائن اور ہر اعتبار سے۔ یہاں تک کہ وراثت کے متعلق جو ہے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے دوسری آیتوں میں کہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ وراثت کے مستحق اور حقدار وہی لوگ ہوں گے کہ جو گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ مراد ان کی نوجوان لڑکے ہی جو بالغ ہے وہی جو ہے وراثت کے مستحق ہوں گے۔ عورتوں کو میراث کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، نابالغ لڑکوں کو بھی میراث میں حقدار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو بھی مال ہوتا ان میں جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے اس کو ہڑپ کر جاتے۔ یہاں تک خرابی ان کی تھی کہ کوئی رشتہ دار کے مرنے کے بعد جس طرح رشتہ دار کے مال کے وارث بنتے ہیں، اسی طریقے پر ایک رواج ہو گیا تھا ان میں کہ ایک چادر لاتے اور وہ چادر اس مرنے والے کی بیوی پر ڈال دیتے اور یوں سمجھتے کہ جس طرح میں اس مرنے والے کے مال کا مالک بن گیا، اسی طرح میں اس کی بیوی کا بھی مالک بن گیا۔ یہ خرابی کا حال تھا۔ چنانچہ
رحم تو ان کے پاس جو ہے پھٹکتا ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ بتاؤ تمہارا گناہ بڑا ہے یا زمین اور آسمان بڑی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے عرش سے بھی جو ہے میرا گناہ بڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ بڑا ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ؟ تو کہنے لگے اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، لیکن مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ یوں کہہ کر جو ہے انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں میرا یہ حال تھا کہ میں سفر پر جانے والا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، حاملہ تھی، تو میں سفر میں چلا گیا۔ اب سفر میں جانے کے بعد جب میں کئی سال کے بعد واپس لوٹا ہوں، تو واپس لوٹنے کے وقت میں نے اپنے گھر کے اندر ایک خوبصورت ننھی منی جو ہے بچی دیکھی۔ تو میں نے گھر والی سے جو ہے پوچھا، پہلے تو جو ہے اس نے بہت چھپایا کہ کسی طرح جو ہے ان کو خبر نہ پڑے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ادھر ادھر کی باتیں وہ کرنے لگی۔ بالآخر جو ہے وہ بچی کچھ بڑی ہوئی، تو بڑی ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ جو ہے کھیلنے لگی، اور باپ کو بھی اس سے کچھ محبت ہونے لگی۔ ابھی تک اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی لڑکی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اس لڑکی کو اس کی خالہ کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کی خالہ کے وہاں جو ہے یہ لڑکی رہتی تھی۔ بالآخر جب وہ لڑکی اس باپ سے مانوس ہو گئی تو وہ باپ بیٹی کو کہتا بیٹی، اور بیٹی اپنے باپ کو جو ہے اس کو جو ہے باپ کہنے لگی۔ آپس میں دونوں میں محبت ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ بچی ایک مرتبہ اس کے سینے اور پیٹ پر بیٹھ کر کھیل رہی تھی۔ یہ اس سے محبت کر رہا تھا، وہ اس کو پیار دے رہا تھا۔ تو بیوی نے دیکھا کہ یہ موقع ہے، میں آج حقیقت اور اس راز کو ظاہر کر دوں۔ چنانچہ بیوی کہنے لگی کہ یہ بچی جو ہے یہ تمہاری ہے، اس کے باپ تم ہو۔ جیسے اس نے کہا یہ، تو میرے اندر وہ زمانے جاہلیت کے ظلم کی داستان نے جو ہے میرے دماغ میں حملہ کر دیا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ لڑکی جو ہے اب میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ موقع پا کر جو ہے لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نکلے۔ وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں، لے کر نکلے۔ جب جنگل بیابان کے اندر پہنچے ہیں تو وہ قبر کھودنے لگے۔ دھوپ جو ہے سخت دھوپ تھی، تو وہ بچی اپنے باپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان آپ کیوں اتنی مشقت اور تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اس کے پیشانی پر پسینے آ رہے ہیں، تو وہ بچی اپنی دوپٹے اور اپنی اوڑھنی کو لے کر اس کے پیشانی سے پسینے کو جو ہے صاف کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ ابا جان آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بالآخر فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد میں نے بچی کو جو ہے قریب میں رکھ کر اس کو دھکا دے دیا اندر۔ وہ بچی چلا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ابا جان میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہی، میں تم سے کھلونا نہیں مانگتی، میں تم سے نئے کپڑے نہیں مانگ رہی، میری کوئی فرمائش تم سے نہیں ہے، آپ کیا کر رہی ہے؟ بالآخر وہ کہتے ہیں میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ جب مٹی ڈالنا شروع کیا تو اولاً تو وہ یہ سمجھے کہ میرے باپ جو ہے مجھے کھلا رہے ہیں، میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ مٹی کو ہٹاتی رہی۔ بالآخر جب مٹی منہ تک پہنچی ہے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جو ہے اٹھا کر ابا سے کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں اور کوئی چیز نہیں مانگ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ وہ صحابی جو ہے واقعہ بیان کرتے کرتے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے میرا دل نہیں پسیجا
میرے دل میں کوئی رحم نہیں آئی اور میں نے جو ہے اس کو زندہ دفن کر دیا. تو یہ میرا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ. کس قدر انسانیت مٹ چکی ہوگی کہ ایک اپنی معصوم اور ننھی منی اور خوبصورت بچی کو دفن کرنے کے لیے بھی اس کے دل کے اندر رحم نہیں اور اس کا دل جو ہے پسیجتا نہیں. یہ حال تھا انسانیت کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیانی زمانے کے اندر انسانیت کا یہ حال ہو چکا تھا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی بیوی فرماتی ہے، ایک مرتبہ جب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کی بیوی، اور بیوی حاضر ہو کر کہنے لگی، حضور میں ثابت بن قیس کی جو ہے بیوہ ہوں، میرے شوہر آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. انہوں نے جو مال چھوڑا ہے اس مال پر جو ہے اس لڑکیوں کے، ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ان لڑکیوں کے چچا نے جو ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے. اس میں سے جو ہے کچھ بھی دیتا نہیں، نہ مجھے دیتے ہیں اور نہ ان 2 بچیوں کو دیتے ہیں. میں اب ان 2 بچیوں کا نکاح جو ہے کیسے کرواؤں گی؟ بغیر مال کے جو ہے نکاح تو ہو سکے گا نہیں. یہ جا کر جب انہوں نے شکایت کی تو تھوڑی ہی دیر آپ نے فرمایا کہ تم صبر کرو. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جو مال مرنے والا چھوڑ کر چلا جائے اس مال کے اندر جو ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے. چنانچہ آپ نے ان کے چچا کو بلایا، ان لڑکیوں کے چچا کو بلایا، فرمایا وہ مال واپس لاؤ. واپس لا کر جو ہے آپ وہ مال میں سے کچھ حصہ ان کی بیوی کو دیا، ان بچیوں کو دیا، اور باقی جو بچا تھا وہ کہا کہ تم لے جاؤ. تو زمانے جاہلیت میں عورتوں پر بھی اس قدر مظالم تھے، یتیم بچوں پر بھی ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے. وہ یتیم بچی اگر کسی کی پرورش میں آتی، اگر وہ خوبصورت ہوتی تو خود اس سے نکاح کر لیتے، اور اگر خود بدصورت ہوتی تو خود اس سے نکاح نہ کرتے. یعنی جس والی کی تربیت میں یہ لڑکیاں ہوتی ان کے ساتھ جو ہے ان کا معاملہ یہ تھا، اگر خوبصورت ہوتی تو ولی خود اس سے نکاح کر لیتے، اور اگر بدصورت ہوتی تو خود بھی نکاح نہ کرتے اور دوسروں سے بھی نکاح نہ کرنے دیتے، یہ سمجھ کر کہ اگر دوسرے کی نکاح میں چلی جائے گی تو اس کا مال جو ہے دوسرے کے پاس چلا جائے گا، میری ملکیت جو ہے اس پر سے ختم ہو جائے گی، میری ولایت اس پر سے ختم ہو جائے گی. یہ حال تھا زمانے جاہلیت میں. جب انسانیت کا یہ حال تھا تو رحمت خداوندی جوش میں آئی اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آغوش میں ایک سورج نکلتا ہے. جو زمانے جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، وہی جب اسلام کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور فرمایا آپ نے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دے، 3 لڑکیاں، اور وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے اور تربیت کرے، اور تربیت کرنے کے بعد جو ہے اس کو اس کی شادی کرواوے، تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 ہو؟ آپ نے فرمایا 2 ہو تب بھی اس کے لیے جنت. پھر پوچھا 1 اگر ہے تو فرمایا اگر 1 بھی ہے اور اس کی بہترین تربیت کی اور اس کو جو ہے اس کا نکاح کروایا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے، جنت دے دیں گے. اسلام نے آ کر جو ہے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا. تو یہ ابتدائی آیت جو ہم نے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کے حالات کو جو ہے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا کفر اور شرک اور ان لوگوں کی جہالت اس قدر عام ہو چکی تھی کہ کسی رسول عظیم کے بغیر جو ہے یہ کفر اور شرک کو چھوڑنے والے نہیں تھے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے نبی کو بھیجا، آپ نے آ کر انسانیت پر محنت فرمائی. تو یہ ابتدائی آیت کے اندر انہی حالات کی طرف اشارہ ہے. ہم اس کا ترجمہ سنیں پہلے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. لم یکن منفکین، یہ اس کا ساتھ میں ترجمہ ہوگا. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہے وہ باز آنے والے نہیں ہے، وہ کفر اور شرک کو چھوڑنے والے نہیں ہے. کب تک نہیں چھوڑنے والے؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس
واضح دلیل، کھلی دلیل، یعنی یہ لوگ اپنے کفر اور شرک کو چھوڑیں گے نہیں کب تک؟ جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل اور روشن دلیل ان کے پاس نہ بھیجی جائے اور نہ آئے۔ البینہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، بھئی اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو، یعنی ان لوگوں کو جن کو آسمانی کتاب دی گئی، اس لیے اہل کتاب قرآن پاک میں کئی جگہ پر جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس اہل کتاب سے مراد ہے یہود اور نصارہ، یعنی وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ۔ تو یہود اور نصارہ میں جو لوگ کافر ہیں اور مشرکین میں سے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے۔ اور وہ واضح دلیل کون ہے؟ رسول من اللہ، وہ واضح دلیل ہے اللہ کے رسول، جو آ کر کیا کرے؟ یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھ کر سنائے پاک صحیفے۔ ایک رسول جو ہے ان کے پاس اللہ نے بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ نے جا کر کیا کام کیا؟ یتلو صحفا مطہرہ، جو ان لوگوں کو پڑھ کر سنائے پاک صحیفے۔ یتلو تلاوت سے ہے، تلاوت کے معنی ہے پڑھنے کے، لیکن ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، بلکہ اسی پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں کہ جو پڑھنا پڑھنے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اسی لیے عرف کے اندر قرآن پاک کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے۔ قرآن پاک چونکہ پڑھانے والے کی تلقین کے مطابق پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں کہ تم نے بھی تلاوت قرآن پاک کی کہ نہیں کی۔ تو تلاوت کا لفظ جو ہے عرف میں قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحفن، یہ صحفن جمع ہے صحیفتن کی، یہ بہوچن ہے، بہوچن، ایک وچن بہوچن آتا ہے نا، تو صحفن یہ جمع ہے صحیفتن کی۔ صحیفہ کہتے ہیں ان کاغذات کو کہ جن کاغذات میں کوئی تحریر لکھی جائے، جیسے یہ کاغذ ہے، اس کو صحیفہ کہیں گے۔ وہ کاغذات کہ جس میں کوئی تحریر لکھی جائے ان کو صحیفہ کہتے ہیں۔ صحفا مطہرہ، کیسے صحیفے پڑھ کر سنائے؟ جو پاک اور صاف صحیفے ہو۔ مطہرتن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہونے سے مراد ہے کہ وہ صحیفے نفاق سے، کفر سے، شرک سے اور اسی طریقے پر ہر خرابی سے پاک اور صاف ہو۔ ایسے صحیفے پڑھ کر سنائے کہ جو شرک اور کفر سے پاک ہو۔ فیہا کتب قیمہ، وہ صحیفے کیسے ہو؟ فیہا کتب قیمہ، جن صحیفوں میں درست مضامین ہو، یعنی اللہ کا کلام ان کو پڑھ کر سنائے۔ اس کا مطلب یہ ایک رسول ان کی طرف بھیجا جائے اور وہ رسول جا کر اپنا کلام جو ہے ان کو سنائے۔ جب تک یہ نہ ہوگا تب تک جو ہے یہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسانیت پر رحم و کرم فرماتے ہوئے آپ کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جس وقت کہ انسانیت کا گھونسلہ بکھر گیا تھا۔ کیا بہترین خطاب اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے اپنے نبی سے، یا ایھا المدثر۔ عام طور پر مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے چادر میں لپٹنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً، جو تفسیر کے کنگ سمجھے جاتے ہیں، تفسیر میں بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ترجمہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ مدثر دثار سے ہے، اور دثار کے معنی آتے ہیں تنکے کے، تنکے پرندوں کے جو گھونسلے ہوتے ہیں، اس گھونسلے کو پرندہ جو ہے تنکے کو اٹھا اٹھا کر لا کر اس کو بناتے ہیں، تو اس تنکے کو کہتے ہیں دثار۔ اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا اس لفظ سے، یا ایھا المدثر، اے 600 اور 550 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، انسانیت بکھر چکی ہے، اے مدثر، یعنی تنکے اٹھا اٹھا کر لا کر انسانیت کے گھونسلے کو آباد کرنے والے۔
یہ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، یا ایھا المدثر، انسانیت کے گھونسلے کو آباد کرنے والے، چنانچہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور ان پر جو ہے محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایسی ایک جماعت کو کھڑا کر دیا کہ قیامت تک آنے والی جو ہے یہ دھرتی، قیامت تک جو ہے یہ دھرتی ایسی ہستیوں کو نہ دیکھے گی، عدل اور انصاف کے اعتبار سے کامل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ کے نبی نے خیبر کی طرف بھیجا، اور خیبر کی طرف کیوں بھیجا کہ وہاں پر جا کر جو ہے ان یہودیوں کے فلو اور فصلوں کا جو ہے تخمینہ اور اندازہ لگایا جائے کہ ان کے وہاں کتنے پھل اور کتنے جو ہے پیداوار ہوتی ہے، ذرا اس کو دیکھو۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، جب ان کے پاس میں پہنچا ہوں تو انہوں نے مجھے پہلے رشوت پیش کی، رشوت دینے کی کوشش کی کہ تم جا کر جو ہے پھلوں کی اور ان کھیتیوں کی جو ہے پیداوار کم بتانا، کیوں بھائی اس پر ٹیکس لگے گا، اس لیے جو ہے تم کم بتانا کہ کم پیداوار ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا نمائندہ ہوں کہ جو دھرتی پر جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ذات اگر میرے نزدیک ہے تو وہ ذات ہے، اس شخص کا نمائندہ اور قاصد بن کر آیا ہو، اور اس دھرتی پر سب سے زیادہ اگر کوئی ناپسند لوگ ہے تو تم لوگ ہو، یہودیوں ہو، لیکن سنو میں ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، وہ سب سے زیادہ محبوب اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور تم سب میں، تم ساری انسانیت میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند، لیکن ان کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے انصاف اور عدل سے ہٹنے نہیں دے گی، میں جو چیز ہے وہی کہوں گا۔ یہودی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ نے جو ہے یہ پوری جو ہے آپ کی محنت کی وجہ سے پورا نظام بدل دیا۔ تو اس میں اللہ نے ابتدائی آیات میں بیان فرمایا کہ ان کا یہ لوگ کفر اور شرک سے لوٹنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے اندر کوئی رسول اور پیغمبر نہ بھیجا جائے، چنانچہ اللہ نے ان پر رحم کرتے ہوئے اپنے نبی کو بھیجا، فیہا کتب قیمہ، اور اپنے نبی کو کیا دے کر بھیجا؟ قرآن پاک دے کر بھیجا، کہ جس قرآن پاک میں کتب قیمہ، کتب جمع ہے کتابن کی، کتاب کے دو معنی ہے، ایک معنی ہے لکھی ہوئی چیز اور دوسرا معنی ہے حکم کے، جیسے قرآن پاک میں دوسری آیت میں ہے لولا کتاب من اللہ سبق، اس میں کتاب سے مراد حکم ہے، اللہ کا حکم مراد ہے، تو یہاں یہی معنی مراد ہے، لکھی ہوئی چیز مراد نہیں ہے، فیہا کتبن، یعنی جس کتاب کے اندر احکامات ہو، کیسے احکام ہو؟ قیمتن، اس کے بھی دو مطلب ہے، یعنی اس قرآن پاک میں اللہ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ احکام منصفانہ ہے، معتدل ہے، یعنی عدل اور انصاف والے احکام جو ہے اس قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائے، تو ایک معنی اس کا ہے منصفانہ اور معتدل کے، اور دوسرا معنی اس کا ہے مستحکم اور مضبوط کے۔ اگر مستحکم اور مضبوط لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس میں وہ احکام بیان فرمائے ہیں کہ جو مضبوط ہے، یعنی قیامت تک قائم اور دائم رہنے والے ہیں۔ تو فیہا کتب قیمہ کا ترجمہ اس کا مطلب ہو گیا کہ اللہ نے اس کلام کے اندر جتنے بھی احکام نازل فرمائے وہ احکام انصاف اور عدل والے ہیں، اور وہ احکام مستحکم اور مضبوط ہے، یعنی قیامت تک جو ہے یہ احکام قائم اور دائم رہنے والے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ آگے پھر جو ہے ان مشرکین کا، ان جو ہے اہل کتاب کا حال بیان فرماتے ہیں، اس میں تو دونوں کو بیان فرمایا، اہل کتاب کو بھی بیان فرمایا اور مشرکین کو بھی بیان فرمایا۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ ایسا رسول عظیم الشان اور ایسی کتاب عظیم الشان آنے کے باوجود بھی ان لوگوں کا حال کیا ہے وہ آگے والی آیت کے اندر بیان فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو صبح پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔